امریکہ کے صدر جو بائیڈن کورونا میں مبتلا ہو گئے، تمام انتخابی سرگرمیاں معطل کر دی۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق، کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو کورونا کی معمولی علامات ہیں، انہیں ویکسین لگا دی گئی ہے، انہوں نے قرنطینہ کر لیا ہے اور دفتری امور انجام دیتے رہیں گے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے سے متعلق ایف بی آئی اور سیکریٹ سروس کی تحقیقات جاری ہیں۔ حکام کے مطابق مقامی پولیس نے ٹرمپ کے گن مین پر گولی چلائی، جس کا مقصد انہیں الرٹ کرنا تھا۔ حملہ آور کی گاڑی سے برآمد بموں میں ریڈیو کنٹرول سسٹم استعمال کیا گیا تھا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانی کی یاد میں ملک بھر میں یوم عاشور کے جلوس۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیان کا ردر پر خطاب پذیر۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد ہو کر اپنی منزل کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم ہوا۔ عزاداروں نے نماز ظہرین ادا کی۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس چوک شہداء علمدار روڈ سے اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ پشاور کے مختلف امام بارگاہوں سے یوم عاشور کے جلوس بھی اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتمداری دیگر شہروں میں بھی عزادار نواسۂ رسول اور ان کے رفقا کی پرسداری میں مصروف۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت وسطیت پر اتر آئی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں رکن قومی اسمبلی معظم جتوئی اور امیر سلطان کو فوری رہا کیا جائے۔ آپ کا مقابلہ پارلیمنٹ اور سڑکوں پر کریں گے، اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہ ہو۔ کسی بھی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کر دیا۔ نمائش چورنگی پر مرکزی جلوس کا دورہ، آئی جی سندھ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آئی بی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بند بجلی گھروں کو 2000 ارب سالانہ ادائیگی کے ذمہ دار کون ہیں، قوم کو بتایا جائے۔ سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا بیان، کہتے ہیں بجلی کے ان نرخوں پر انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ گھریلو صارفین بل دے سکتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ مسلم لیگی حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی، فچ کا دعویٰ۔ بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں زیر حراست رہیں گے۔ عالمی معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ کی حیرت انگیز پیش گوئی، اگر موجودہ حکومت ختم ہوئی تو پاکستان میں ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی۔ موجودہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ساری معاشی اصلاحات کرے گی۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ معاشی رسک ہے۔ پاکستان نے افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو دفتر خارجہ اسلام آباد طلب کر لیا۔ بنو کینٹ حملے پر پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج، احتجاجی مراسلہ افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کے حوالے کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغان سرزمین پر موجود دہشت گرد گروہ پاکستان کی سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ عمان کی مسجد امام علی ابن ابی طالب میں 8 محرم کی مجلس سزا کے دوران حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ عمانی حکومت کا آپریشن، 8 دہشت گردوں کو مارے جانے اور 3 کی گرفتاری کی اطلاعات۔ دہشت گرد پاکستانی نہیں تھے۔ پاکستانی سفیر کی تصدیق، عمران علی کہتے ہیں پاکستان 5 شہداء میں شامل پاکستانی شہری غلام عباس، حسن عباس، کیسر عباس اور سلمان عباس نے لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے اپنی جان دی۔ 30 زخمی ہیں، آج 2 میتیں وطن پہنچا دی جائیں گی۔ گڈانی کے ساحل پر پکنک منانے والے 2 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے دونوں کی لاشیں نکال لی۔ جاں بحق افراد کی شناخت واصف اور اسد کے نام سے ہوئی۔ ایران سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کروانے کی سازش کر سکتا ہے، امریکی حکام کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاع موصول ہوئی تھی جس میں ٹرمپ کے قتل کی ایران میں منصوبہ بندی کی اطلاع تھی۔ انٹیلیجنس اطلاعات میں ٹرمپ پر حملہ کرنے والے 20 سالہ تھامس میتھیو کا منصوبہ بندی سے کوئی تعلق نہیں بتایا گیا۔ ایران نے امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں ایک اور صہیونی آئل ٹینکر جہاز پر حملہ،
ویڈیو بھی جاری کر دی۔ یمنی فوج نے جدید ڈرون بورڈ سے اسرائیلی کمپنی پینٹلے 1 کے آئل ٹینکر چاؤس لیون پر حملہ کیا۔ ٹینکر کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے کے بعد ٹینکر میں موجود تیل سمندر میں بہہ گیا۔ مونسون ہوائیں ملک کے بیشتر علاقوں میں داخل۔ آج سے 21 جولائی کے دوران اسلام آباد، پنجاب، کے پی، جی بی اور کشمیر میں بارش متوقع۔ بلوچستان میں آج سے 19 جولائی کے دوران بارش کا امکان۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بدستور بند، گرمی کی شدت برقرار۔ اور ون ڈے رینکنگ میں قومی کپتان پہلی پوزیشن پر براجمان۔ بھارت کے شبھمن گل دوسری پوزیشن پر قابض۔ آئی سی سی نے ٹیسٹ اور ون ڈے رینکنگ جاری کر دی۔ ٹیسٹ فارمیٹ میں کیوی کپتان کین ولیمسن پہلے نمبر پر موجود۔ انگلینڈ کے جو روٹ دوسری پوزیشن پر۔ ٹیسٹ میں بابر اعظم کی تیسری پوزیشن۔